أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ حشر کی اس عظیم فکر انگیز آیت کے ضمن میں قرآن اور حسین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کل میں عرض کر چکا ہوں کہ ارشاد الہی ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف و خشیت الہی سے لرز جاتا، کانپ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ مثالیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں. ظاہر ہے سب سے پہلے جب فکر کا سلسلہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں شروع ہوگا تو خود حقیقت قرآن تک پہنچے گا. گزشتہ 3 مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی حقیقت نورانی ہے اور بہت عظیم ہے. بہت عظیم ہے، اتنی عظیم کہ یہ بھی ان حقائق وجودیہ میں سے ہے جن حقائق کے تعلق سے ذہن انسانی مکمل تصور قائم کرنے سے قاصر ہے. ذہن انسانی بہت وسعت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ذہن انسانی بہت گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسان کی قوت متخیلہ بہت وسیع ہے، یعنی دامن خیال بہت وسیع ہے، اور یہ خود قوت متخیلہ، خیال کی قوت و صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہے. پھر اس سے اوپر اٹھ کر قوت عاقلہ ہے، وہ بھی بہت وسیع ہے، بہت عظیم ہے قوت عاقلہ انسانی. ذہن انسانی جو اس قوت عاقلہ کی آماجگاہ ہے، جولاں گاہ ہے،
یہ بھی بہت وسیع ہے۔ ان تمام وسعتوں کے باوجود، ان تمام گہرائیوں گیرائیوں کے باوجود پورا ظرف ذہن انسانی حقیقت قرآن کے استیعاب کے لیے ناکافی ہے۔ یعنی پوری کی پوری حقیقت قرآن ذہن انسانی میں آ جائے، یہ ناکافی ہے، ممکن نہیں۔ اسی لیے چونکہ مکمل حقیقت انسانی، حقیقت قرآنی ذہن انسانی میں آ نہیں سکتی، اسی لیے قرآن مجید کا ایک طور وجود یہ قرآن عربی مبین ہے۔ بحث اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنی آسان کچھ حضرات سمجھ رہے ہیں، بحث مشکل ہے، کلامی بحث بھی ہے، یہ علم کلام سے تعلق رکھتی ہے، اور یعنی علم عقائد سے، اور حکمی بحث بھی ہے، یعنی حکمت سے تعلق رکھتی ہے، علم حکمت سے، فلسفیانہ بحث ہے۔ ولا بد من، کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان فلسفیانہ اپروچ نہ اختیار کرے۔ بعض حضرات فلسفہ بیزار واقع ہوئے ہیں، حتیٰ کہ علماء کے درمیان بھی حوزہ علمیہ میں ایک مکتب تفکیک ہے، اصلا فلسفے کا قائل نہیں ہے، فلسفی کی باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب آپ لفظ وجود استعمال کرتے ہیں تو وہیں سے بات فلسفے سے جڑ جاتی ہے۔ وجود کو کون پہچانے گا؟ وجود کو کون پہچانوائے گا؟ وجود کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اگر وجود ڈیفائن کرنے کے قابل نہیں ہے تو یہ بات بھی کون سمجھائے گا کہ یہ ڈیفائن کرنے کے قابل نہیں ہے؟ انہی مباحث کا نام تو فلسفہ ہے، انہی اب نام لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ آپ اسے فلسفہ نہ کہیے، حکمت کہیے، آپ اسے حکمت نہ کہیے، عرفان کہہ لیجئے، آپ اسے عرفان نہ کہیے، فقہ اکبر کہہ لیجئے۔ خود میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن نے جو فقہ کا کلمہ دیا ہے، یہ فقہ کا کلمہ بہت عظیم و وسیع ہے، اور فقہ کے مراتب ہیں۔ فقہ اکبر میں یقیناً یہ بحثیں داخل ہیں۔ فقہ اکبر یعنی فقہ کا وہ علم فقہ جس میں اصول دین اور عقائد سے متعلق بحث ہوتی ہے، اور فقہ اصغر یہ ہے جو عام طور پہ جسے صرف فقہ کہہ کر ہم مراد لیتے ہیں، یعنی علم فروع دین، شریعت کے احکام، طہارت کے احکام، صلاۃ کے احکام، صوم کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، یہ جو احکام سے بحث ہے، فروع سے بحث ہے۔ اذان کیا ہے، فصول اذان کتنے ہیں، اقامت کیا ہے، نماز کی کئی رکعتیں ہیں، رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کتنی بار کہیں، ہے نا، تشہد میں کیا پڑھیں، سلام میں کیا پڑھیں، کتنے سلام واجب ہیں، کتنے مستحب ہیں، قرآن نماز میں دعا مانگنے کی اجازت کتنی ہے، کتنی نہیں ہے، کہاں کن الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جو فروع دین کی بحثیں ہیں، یہ ہیں شریعت سے متعلق بحثیں جسے فقہ میں ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ ہے فقہ اصغر۔ ورنہ فقہ اکبر اس میں یہ بحثیں آئیں گی۔ تو قرآن مجید کی اصل حقیقت، یعنی وہ حقیقت جس کے متعلق اس آیت میں اشارہ ہے کہ اگر ہم قرآن پہاڑ پر نازل کر دیتے، کل میں عرض کر چکا ہوں کہ پہاڑ سے مراد یہاں واقعاً پہاڑ نہیں ہے، پہاڑ موضوعیت نہیں رکھتا، کائنات کی سنگین ترین چیز، وزین ترین چیز، سخت ترین چیز، مادی لحاظ سے مضبوط ترین چیز، اس کو بھی ذہن میں لے آؤ، قرآن اگر اس پر نازل کیا جاتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، بلکہ پگھل جاتا خوف و خشیت الہی سے۔
یہ ہے عظمت قرآن، یہ ہے حقیقت قرآن۔ اور جہاں یہ دو باتیں سمجھ میں آئی کہ عظمت یہ ہے، جلال یہ ہے کہ وہ شے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پگھل جاتی، اور حقیقت یہ ہے کہ ذہن انسانی قابل استیعاب نہیں ہے، ذہن انسانی کن ہے، حقیقت قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو اس قلب کی عظمت سمجھ میں آئے گی جس قلب پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن کی عظمت سمجھ میں آ گئی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ عظمت مصطفیٰ۔ اور بس یہیں پر ایک جملہ عرض کر دوں، اب یہ بدیہی نتیجہ ہے، اسے بدیہی کہتے ہیں، کچھ اور نہیں کہتے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کی حقیقت کن ہے، حقیقت تک کا ذہن انسانی احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس قلب کا احاطہ کہاں کر سکے گا جس قلب نے اس کا احاطہ کیا ہو؟ یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے عام انسانوں میں اور اس انسان کامل میں جس کا نام محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب مل کر ایک اور بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ جب کن ہے حقیقت قرآنی تک ذہن نہیں پہنچ سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس قلب کا اندازہ کیجئے جس قلب نے اس حقیقت کا احاطہ کیا ہو، وہ ہے قلب مصطفیٰ، وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ اور اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ کن ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تک عام ذہن بشری نہیں پہنچ سکتا، تو یہ کوئی غلو نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ذات گرامی مصطفیٰ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے ذات گرامی مصطفیٰ۔ اور جب بات یہاں تک آ گئی تو پھر یہ کہنے میں مجھے تأمل نہیں ہے کہ وہ تمام شخصیتیں جن کو مصطفیٰ سے منیت کی نسبت حاصل ہے، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ انہو منی وانا من، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جس میں سب سے پہلے ذات گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کی اس صلوات سے فرشتے راضی ہو جائیں، میں تو نہیں راضی ہوں گا۔ امیر المومنین، امام المتقین، نفس رسول، قرآن ناطق، فرزند ابو طالب، در شاہوار فاطمہ بنت اسد، جسے میں فرزند ابو طالب تو کہتا ہوں لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب اسے فرزند کعبہ کہتا ہوں۔ وہ فرزند کعبہ، وہ ابو تراب، ابو تراب، فرزند کعبہ ابو تراب نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اگر آپ اس اسلامی نظریے کے قائل ہیں کہ یہ پورا کرۂ ارضی، یہ پوری زمین جو بچھائی گئی ہے، یہ پھیلی ہے کہاں سے؟ یہ ایک نقطے کی طرح تھی کعبے کے وسط میں، یہ کعبے کے نیچے سے پھیلائی گئی۔ یہ جو زمین کعبے کے نیچے سے پھیلائی گئی، اس زمین سے اس کا رشتہ ابوت ہی کا ہوگا جو اس کعبے کے اندر پیدا ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔
تو حضور نے ایک دو نہیں نہ جانے کتنے مقامات پر فرمایا ہے علی میرا مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق اور حضرت امام حسین سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے متعلق بھی مشہور ترین حدیثوں میں سے ہے، جس کا کوئی صحیح سچا کسی بھی مسلک کا ہو، کوئی صحیح سچا محدث انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. تو ان تمام ہستیوں کا تعلق حضور سے اگر منیت کا ہے، اور حضور کا تعلق قرآن سے یہ ہے جو عرض کیا آپ کے سامنے، تو ان تمام ہستیوں کو عام عقل انسانی سمجھ نہیں سکتی. بس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں خود کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے معصوم کردار کی روشنی میں اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں. ان کی تعلیم ہر قدم پر سامنے رہے اور اس پہ عمل ہو. اگر معاشرے کی یہ کیفیت ہو تو پھر کوئی شخص ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن مجید کی عظمت میں شک و شبہ پیدا کرے. لوگ کہتے ہیں مسئلہ تحریف، اصلا میں مسئلہ تحریف کہنے کا بھی قائل نہیں ہوں، نہ مسئلہ تحریف نہ قضیہ تحریف، شبہ تحریف. شبہ تحریف علمی اعتبار سے میں اسے اس لیول پہ نہیں رکھتا کہ اسے کو مسئلہ کہوں یا قضیہ کہوں. تمام عالم اسلام میں سنتاً و شیعتاً، شیعتاً و سنتاً، نہ ہم برادران اہل سنت کو کہہ سکتے ہیں کہ تم تحریف کے قائل ہو، اور نہ وہ برادران شیعہ کو کہہ سکتے ہیں کہ تم تحریف کے، کوئی تحریف کا قائل نہیں ہے. چند شذوذ شاذ شخصیتیں، اور وہ بھی یا ضعیف العقل ہیں یا اگر عاقل ہیں تو ضعف عقل کی کیفیت میں اس شبہے میں مبتلا ہو گئیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ممکن نہیں وہ حقیقت جو بطور اعجاز الہی، اور وہ بھی ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہو، اس میں کوئی آ کر تحریف کر سکے. اولاً وہ ماہیت ایسی نہیں ہے جس میں تحریف ہو سکے. ثانیاً اس کے محافظ ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے تحریف نہیں ہو سکتی. اب بھی اگر کوئی تحریف کا دعویٰ کرے یا تحریف کا اعلان کرے یا اس شبہے کو بار بار ابھارے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافروں، مشرکوں، ملحدوں یا صہیونیوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اسرائیل سے کسی کا تعلق ہو، صہیونیت سے تعلق ہو، کسی اور نیت سے تعلق ہو، کسی بھی صہیونیت تک محدود نہیں ہے، کسی بھی نیت سے تعلق ہو سکتا ہے. مگر قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہونے کے بعد کوئی کچھ رہ سکتا ہے، مسلمان نہیں رہ سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اس قرآن مجید کا تعلق ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک رخ میں نے عرض کیا. ایک طرف خود قرآن وہ عظیم حقیقت ہے جس کی کن ہے حقیقت تک، باطن قرآن تک، حقیقت قرآن تک، ماہیت قرآن تک، ہویت قرآن تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ ٹھیک ہے، یہ عبارتیں سب پڑھتے ہیں، یہ بسم اللہ سے والناس تک 2 دفتیوں کے درمیان جو قرآن ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت اللہ کی طرف سے نازل ہے اور ہمارے لیے حجت ہے اس دنیا میں. اس ظاہر قرآن کے ماورا جو حقیقت قرآن ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بار بار آپ فرما رہے ہیں ظاہر قرآن و حقیقت قرآن و ماورا؟ اگر بہت مشکل ہو تو میں آپ کی مثال دے دوں. آپ حضرات سامنے جو بھی بیٹھے ہیں، کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے اب یہاں پر، تو یہ کوئی بھی آ جائے.
یہ مثال شاید اس سے پہلے بھی میں دے چکا ہوں گا ایک سے زائد مرتبہ، چونکہ یہ مثال ایسی ہے جسے دے کر انسان کے ذہن کو بیدار کرنا اور اس کو خود شناسی کی طرف لانا مقصود ہوتا ہے۔ اور ایک دلاویز مثال ہے کہ خود آپ نے اپنی شخصیت کی اس لازمی ڈوئلٹی کو محسوس کیا ہے کہ آپ کا یہ جو چہرہ ہے جو آئینے میں نظر آتا ہے یہ آپ کا چہرہ نہیں ہے، یہ آپ کے بدن کا چہرہ ہے، یہ آپ کے جسم کا چہرہ ہے۔ یہ آئینے میں جو دیکھتے ہیں، اور دیکھنا مستحب بھی ہے، آئینے میں دیکھنا خود کو، اپنے چہرے کو مستحب ہے۔ 5 وقت نماز سے پہلے، وضو کے بعد چہرہ دیکھنا چاہیے، محاسن پر شانہ کرنا چاہیے، یعنی داڑھی میں کنگھی کرنی چاہیے، زلفیں سنوارنی چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، اپنے بہترین لباس کے ساتھ اور بہترین زیب و زینت کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ یہ ادب سکھایا گیا ہے ہمیں۔ طہارت اور نظافت اور نفاست جوہر اسلام ہے۔ صاف رہنا، پاک رہنا اور دلاویز بن کے رہنا، سجی سنوری ہوئی شخصیت کے ساتھ رہنا دنیا میں، یہ اسلام یہ چاہتا ہے آپ سے۔ اسلام کو کثافت سے بیر ہے، گندگی، ریجز، نجاست، کثافت، گندگی، میل، بوئے بد، انسان کے وجود سے خوشبو آنی چاہیے۔ اور اگر انسان اپنی انسانیت پر باقی رہے تو یوں ہی بغیر عطر کے اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ یقین رکھیے اگر انسان اپنی انسانیت پر قائم رہے، انسان اگر اسے لکھ لیجئے گا، کہاں لکھیے گا؟ کاغذ پر، ڈائری میں، پتھر پہ، نہ کاغذ کی ڈائری میں لکھیے گا نہ پتھر کی تختی پر، لوح قلب پہ لکھ لیجئے گا، اسے مصحف دل میں لکھ لیجئے گا، دیوان ذہن میں لکھ لیجئے گا، بیاض جاں میں لکھ لیجئے گا، وہاں لکھ لیجئے گا کہ اگر انسان اپنی انسانیت پر باقی رہے تو اس کے پسینے سے عطر سے زیادہ خوشبو آئے گی۔ یہ کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں میں، یہ خود ایک پیغام ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، مگر اس میں واقعاً آپ کا یہ جسم کا چہرہ نظر آتا ہے، بدن کا چہرہ نظر آتا ہے، مادی چہرہ نظر آتا ہے، آپ کا چہرہ۔ دیکھیے انسان کا یہ جو بدن ہے اس میں ہے گوشت، ہڈی، خون، رگیں، پٹھے، چربی، کھال، بال اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ ہے آپ کا، اب ظاہر میں میڈیکل سائنس اور انیٹمی کی کلاس تو لے نہیں رہا ہوں اس وقت، یہ ہے آپ کا بدن۔ آپ کا انسانی وجود کیا ہے؟ وہ چہرہ، وہ جسم تو مجازن کہہ رہا ہوں، وہ بدن، وہ وجود آپ کا، وہ پیکر، وہ ماہیت، اس میں علم، حلم، اخلاق، سخاوت، شجاعت، عدالت، انصاف، محبت، مروت، مودت، اور ہمارے آپ ان چیزوں کا مجموعہ، وہاں ہڈی، گوشت، بال، کھال نہیں ہے، اور یہ چیزیں آئینے میں نظر نہیں آتی۔ جب آپ شیشے کا یا پتھر کا یا لوہے کا فولاد کا آئینہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا علم نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ آپ کی محبت نظر آتی ہے؟ عموماً نہیں نظر آتی ہے نا۔ آپ کی سخاوت اس میں نظر آتی ہے؟
نہیں نظر آتی. عدالت شعاری نظر آتی ہے آئینے میں؟ نہیں نظر آتی. یہ سب چیزیں نہیں نظر آتی نا. محبت، مروت، اخلاق آئینے میں نظر آتا ہے؟ نہیں. اس کے لیے دوسرے آئینے ہیں جہاں نظر آتا ہے. شاید 1 برس پہلے میں عرض کر چکا ہوں لیکن یاد دہانی ہو جائے. آپ کا علم کس آئینے میں نظر آئے گا؟ 2 آئینے ہیں اس کے لیے. یا آپ کے استاد کے دل کا آئینہ یا آپ کے شاگردوں کے دل کا آئینہ. وہاں آپ کا علم نظر آئے گا. آئینے میں نہیں نظر آئے گا کہ آپ کا علم کتنا ہے. آپ کا شاگرد بتا دے گا کہ ان کا علم کتنا ہے، یا استاد بتا دے گا، یا دوسرا عالم بتا دے گا کہ آپ کا علم کتنا ہے. آپ کے در پہ آنے والے سوالی بتائیں گے کہ جناب میں سخاوت ہے کہ نہیں ہے. آپ کے مقابل میں میدان میں آنے والے بتائیں گے، یا میدان جنگ کی اڑتی ہوئی گرد بتائے گی کہ شجاع کون ہے، کرار کون ہے، فرار کون ہے. واضح ہے؟ واضح ہے. تو عزیزان گرامی، انسان اگر اپنی انسانیت پر قائم رہے تو یہ بہت بڑی عظمت ہے. بات آگے بڑھ گئی. میں تو کنہ ذات کی بات کہہ رہا تھا کہ آپ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. یہ چہرہ جو نظر آتا ہے یہ ظاہر ہے اور یہ بہت محدود ہے. میٹر سینٹی میٹر لے کے اسے آپ ناپ سکتے ہیں. اب تو پتہ نہیں، لیکن جب پہلی بار میں نے پاسپورٹ بنوایا تھا تو پاسپورٹ فارم میں بھی لکھنا پڑا تھا کہ قد بتائیے کتنا ہے، کتنے سینٹی میٹر آپ کا قد ہے، کتنا انچ آپ کا قد ہے، یا کتنا فٹ آپ کا قد ہے. واضح ہے؟ اور آپ کا ظاہری بدن ناپا بھی جا سکتا ہے، تولا بھی جا سکتا ہے. اس محدود بدن میں ساتھ دے دیجیے گا، توجہ رکھیے گا. پہلے نتیجہ کچھ اور عرض کیا تھا، اب کچھ اور عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے موضوع سے جڑی رہے بات. آپ کے جسم کا حدود اربع بالکل ایگزیکٹ صحیح آج کی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ ناپ کے تول کے بتا سکتی ہے، اور وہ یقیناً بہت چھوٹا سا محدود حصہ وجود مادی ہے جو سامنے آئے گا. لیکن اس چھوٹے سے محدود وجود مادی کے اندر کتنا گہرا علم ہے، کتنا گہرا اخلاق ہے، کتنا عظیم اخلاق ہے آپ کے اندر، کتنا وسیع و عریض حافظہ ہے آپ کا، کیسی عظیم قوت متخیلہ ہے آپ کی، کتنی بے پناہ کریٹیوٹی ہے آپ کے اندر، کتنی بے پناہ دریا دلی ہے آپ کے اندر، سمندروں کی طرح آپ کے اندر رحم ہے، کرم ہے، شجاعت ہے. یہ تمام چیزیں قابل قیاس نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے سے مادی وجود میں اتنی عظیم کائنات چھپی ہوئی ہے جو کسی بھی اعتبار سے پیمائش جس کی نہیں کی جا سکتی، جسے میجر نہیں کیا جا سکتا، جسے ویٹ نہیں کیا جا سکتا. جب ہمارے اور آپ کے ظاہری اور باطنی وجود میں یہ رشتہ ہے تو پھر قرآن مجید کے الفاظ گنے جا سکتے ہیں، آیتیں گنی جا سکتی ہیں، حروف گنے جا سکتے ہیں، زیر زبر گنے جا سکتے ہیں، مگر اس قرآن مجید کے اندر علم الہی کی کتنی گہرائی ہے کوئی نہیں حساب کر سکتا. محمد وآل محمد علم الہی کی کتنی گہرائیاں اس میں آ گئی ہیں اس قرآن مجید میں، ان الفاظ کے ماورا. یہ واضح ہے. تو وہ کن ہے حقیقت ذہن انسانی میں نہیں آ سکتی. انسان بسم اللہ سے والناس تک حافظ قرآن بن سکتا ہے. عام انسان کی بات کر رہا ہوں ابھی میں. عام انسان حافظ قرآن بن سکتا ہے. ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اسے یاد ہوگی، بلکہ اختلاف قرأت کے ساتھ یاد ہوگی. کس قاری نے کس طرح پڑھا، کس قاری نے ملک یوم الدین پڑھا، کس قاری نے مالک یوم الدین پڑھا، کس قاری نے کفوا احد پڑھا، کس قاری نے کفوا احد پڑھا. سمجھے آپ؟ یہ جتنا علم القراءات ہے اس سب کے ساتھ ایک عام انسان، ایک عام قاری، ایک عام مقری، ایک عام مفسر
حفظ کر سکتا ہے قرآن مجید کو، لیکن اس کے اندر علمی گہرائیاں کتنی ہیں یا رسول اللہ بتا سکتے ہیں، یا وہ بتا سکتا ہے جسے رسول اللہ نے براہ راست تعلیم دیا ہو۔ وہ کہہ سکتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں، کون حضر میں نازل ہوئی، کون سفر میں نازل ہوئی، کون بر میں نازل ہوئی، کون بحر میں نازل ہوئی، کون ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کون ہجرت کے قبل نازل ہوئی، کون حالت جنگ میں نازل ہوئی، کون حالت صلح میں نازل ہوئی، کون دن میں نازل ہوئی، کون رات میں نازل ہوئی، کون گھر میں نازل ہوئی، کون میدان میں نازل ہوئی، کون مسجد میں نازل ہوئی۔ اور فرمایا آپ نے یہ وہ بتا سکتا ہے۔ اور بار بار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعوت سلونی دی ہے، بار بار کہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور صرف یہ نہیں کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، یعنی صرف شان نزول کی بات نہیں کی ہے، بلکہ اس کے معنی کی بات کی ہے۔ پوچھ لو مجھ سے اس کی تفسیر، پوچھ لو مجھ سے اس کی ترتیل، پوچھ لو تجوید، پوچھ لو تفسیر، پوچھ لو تعویل، پوچھ لو۔ نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات۔ خدا کی قسم اگر نسخہ قرآن اور علم و علوم قرآن براہ راست علی سے لے لیا جاتا تو یہ شبہ تحریف پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آج ہی مطالعہ کر رہا تھا ابھی یہاں آنے سے قبل، تو ایک اور روایت نظر سے گزری، اصول کافی میں ہے، اور ظاہر ہے اصول کافی سے اور دوسرے مفسرین و محدثین نے نقل کیا ہے۔ علامہ سید ہاشم بحرانی نے تفسیر البرہان میں بھی نقل کیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ روایت ہے، اور جہاں تک اس حقیر نے تحقیق کی اس کی سند کی، تو بہرحال اس فقیر کے نزدیک تو عمومی جو معیار بنائے گئے ہیں ان معیاروں کو پیش نظر رکھ کر اس حدیث کو صحیح السند ہی کہا جا سکتا ہے، صحیح السند ہے۔ اور خود علامہ کلینی کا جو معیار ہے، ظاہر ہے اس معیار پر بدرجہ اولا صحیح السند ہے، کیونکہ یہ معیار صحت کا ظاہر ہے کہ قدماء کے نزدیک کچھ اور تھا اور اب متاخرین کے نزدیک کچھ اور ہے، علم ترقی کرتا ہے۔ تو قدیم معیار پر بھی یہ حدیث صحیح السند ہے، اور ان دونوں فقروں میں ذرا فرق کر لیا کیجئے، حدیث صحیح ہے اور حدیث صحیح السند ہے، دونوں میں بھی لطیف فرق ہے لیکن حقیقی فرق ہے۔ لیکن عبارت دیکھیں آپ، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طہرنا، پاک و پاکیزہ بنایا، اور خود قرآن اس کی دلیل ہے، آیت تطہیر موجود ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، مجھے نہیں فرما رہے ہیں، ہمیں، ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا، اس کے بعد عصمنا، اور ہمیں معصوم بنایا،
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرات خود ہی مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں. کبھی انہوں نے بھی کہیں دعویٰ کیا کہ ہم معصوم ہیں؟ تو اب یہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا، قرآن سے بھی اور روایات صحیحہ سے بھی، کہ کتنے مواقع پر معصومین نے توجہ دلائی ہے کہ ہمیں تم اپنا جیسا خطا کار نہ سمجھو. ہمیں اپنا جیسا، اگر ہم تمہارے جیسے خطا کار ہوتے تو ہمارا قول و فعل تمہارے لیے حجت کیسے بنتا؟ ایک خطا کار کا قول و عمل دوسرے خطا کار کے لیے حجت نہیں ہوتا. عصمنا طہرنا وعصمنا، ہمیں معصوم بنایا، اور وجعلنا شہداء علی خلقہ، اور اپنی تمام خلقت پر ہمیں گواہ بنایا. وحجتہ فی ارضہ، اور ہمیں اپنی حجت بنایا اس زمین پر. اور کیا کیا؟ وجعل القرآن معنا، قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا. اور ہمیں قرآن کے ساتھ قرار دیا. جعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا یفارقنا ولا نفارقہ. نہ ہم کبھی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ قرآن ہم سے کبھی جدا ہو سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر، اور بطور خاص مقام غدیر خم پر جو تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں اعلان کیا تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہاں وہی علی جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ فرما رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ہمارے ساتھ ہے. یہاں صرف ایک واحد متکلم کا صیغے میں گفتگو نہیں فرمائی. اس کے معنی یہ ہے کہ اسی حدیث علوی سے ثابت ہو گیا کہ قرآن اور حسین کا رشتہ بھی ویسا ہی ہے جیسے قرآن اور علی کا رشتہ ہے. قرآن اور حسن کا رشتہ بھی ویسے ہی ہے جیسے قرآن اور علی کا رشتہ ہے. اور قرآن اور علی کا رشتہ ویسا ہی ہے معنوی لحاظ سے جیسے مصطفیٰ اور قرآن کا رشتہ ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ مصطفیٰ نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. نبوت ختم. جب ہم کہتے ہیں علی کو نفس رسول تو یہ نعوذ باللہ ختم نبوت پہ اس پہ حرف نہیں آتا ہے. نبوت ختم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وہ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، وہ سید المرسلین بھی ہیں اور اشرف المرسلین بھی ہیں. وہ صاحب معراج پیغمبر، اس پر نبوت ختم ہو گئی. اور یہ جملہ ظاہر میرا ہی ہے تو میں جتنی بار دہراؤں کسی کو اعتراض کا کیا حق ہو سکتا ہے. اور یہ جملہ اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو اس فقیر کی زبانی یاد رہے کہ جب بھی کہیں کوئی پوچھے، یوں تو فلسفیانہ اعتبار سے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی جاتی ہیں، اور بعض حضرات نقلی و سمعی حوالوں سے بحثیں کرتے ہیں، بعض حضرات صرف عقلی اور حکیمانہ انداز سے بحثیں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم کیوں ہو گئی. ختم نبوت، فلسفہ ختم نبوت، یعنی بعض حضرات تو سوال کرتے ہیں ختم کیوں ہو گئی، اور بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ ختم کیوں ہو گئی. اپنی طرف سے توجیہیں کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ختم ہو گئی نبوت اور اس وجہ سے ختم ہو گیا سلسلہ نبوت. سلسلہ نبوت اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا کہ اصلاً حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں.
جو حقیقت جس دائرے میں منحصر ہوتی ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے وہیں پر ختم ہوتی ہے. اسی لیے اول النبیین بھی محمد ہیں اور آخر النبیین بھی محمد. محمد اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور محمد خاتم النبیین کی حیثیت سے عیسیٰ کے بعد آنے والے آخری نبی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے میں. اور دیگر بلند تر صلوات. یہ سب حقیقتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. قرآن کی حقیقت، قرآن کی عظمت، قرآن کی عصمت. قرآن معصوم ہے، اگر دست تحریف پہنچ گیا تو معصوم نہیں رہ جائے گا. قرآن معصوم ہے، قرآن معصوم ہے. تو قرآن کی حقیقت، قرآن کی عظمت، قرآن کی عصمت، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، آپ کی عظمت، آپ کی عصمت، آپ کے اہل بیت سے ہونے والے اماموں کی امامت، حقیقت، عظمت، عصمت، یہ سب حقیقتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ سب حقیقتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. مسلمان، عام مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اگر دین خدا باقی ہے آج اور قرآن غیر محرف شکل میں باقی ہے تو قرآن پر مسلمان کا کوئی احسان ہے. نہیں، یہ قرآن کسی جان قرآن کے قائم رہنے کے سبب سے قائم ہے. امام زمانہ بلند تر صلوات. ایک جان رسول، ایک نفس رسول، ایک امام اہل بیت رسول سے، ایک حامی قرآن، ایک حامل قرآن، ایک مفسر قرآن، ایک مؤول قرآن، ایک حقیقت قرآن، ایک قرآن ناطق آج بھی موجود ہے پردہ غیب میں، ویسے ہی جیسے خود معنی قرآن الفاظ کے پردے میں ہے. جیسے معنی قرآن الفاظ قرآن کے پردے میں ہے، ویسے ہی جان قرآن، حجت قرآن، برہان قرآن، انسان قرآن پردہ غیب میں ہے. اور جب مشیت پروردگار ہوگی تو ظاہر ہوگا. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اور ان میں سے ہر ایک کی یہی شان ہے جو ہمارے سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شان ہے. اب اگر حسین و قرآن کے تعلق سے اس طرح سے آدمی سوچے کہ ہر پہلو اس عظیم شخصیت کا قرآن سے مستنبت ہو تو ہاں ہو. پوچھئے کہ قرآن مجید سے حسین کا خاندان کیسے پوچھیں گے، کہاں سے معلوم ہوگا؟ جواب سامنے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ حسین کے خاندان کا تعارف ہے. کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے خاندان کا تعارف ہے؟ کوئی اس دائرے میں داخل ہونے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں بہت سے لوگ، مگر یہ ہے تعارف حسین کا. اور صاف صاف اگر یہ پوچھنا ہو کہ حسین کی جو آپ کہتے ہیں فرزند رسول، فرزند رسول، فرزند رسول، یہ ثابت کیجئے قرآن سے کہ حسین فرزند رسول ہیں. میں کہوں گا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. کیا وحدت اور تثلیث کا مناظرہ و مباہلہ بھول گئے؟ خود قرآن کہتا ہے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. جب تک قرآن میں ابناءنا اور ابناءکم موجود ہے، حسین فرزند رسول ہیں. یہ حقیقت قرآن سے سامنے آ رہی ہے. برائے خوشنود یہ سید الشہداء بلند تر صلوات. مسالک سے اوپر اٹھ کر دوسرے مسلک کے لوگوں کو دیکھ لیجئے کس نے کیا لکھا ہے. ابناءنا و ابناءکم. تو ابناءنا رسول اپنے ابنا فرزندوں میں کس کو لے گئے؟ حسن اور حسین. غور فرمایا آپ نے. سیرت حسینی کیا ہے؟ میں کہیں غالباً لندن میں
ایک عشرہ اس آیت پر پڑھ چکا ہوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پڑھتا ہر مسلمان ہے، لیکن یہ سیرت حسین ابن علی ہے۔ قرآن اور حسین کو اگر اس طرح دیکھنا ہو، یہ قرآن ہے، مصطفیٰ کی سیرت بھی یہی ہے۔ ان صلاتی ہماری نماز و نسکی اور ہمارے تمام اعمال، تمام رسوم عبادات، تمام قربانیاں اور ہماری زندگی اور ہماری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک ایک رخ سے سرکار سید الشہداء کی وحدت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، وحدت، اتحاد، وحدت۔ وقت گزر گیا، بحثیں رہ گئیں، ورنہ اسی قرآن مجید کی تحریف و عدم تحریف کے شبہے پر خود قرآن مجید سے بہت سے دلائل موجود ہیں، نصوص موجود ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ چند تقاریر میں ان کا تذکرہ کر دوں گا۔ ان میں سے کل میں نے ایک آیت صرف تلاوت کی تھی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے، خدا فرما رہا ہے ہم ہی ہیں، ہم ہیں ہم۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں ذکر کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ تو نہیں ہے۔ تو عرض کر دوں، پہلی ہی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام قرآن ہے، ایک نام فرقان ہے، ایک نام الکتاب ہے، ایک نام النور ہے، ایک نام الذکر بھی ہے۔ اور الذکر اس نام میں معنوی وسعت اور بھی زیادہ ہے، الذکر میں معنوی وسعت اور بھی زیادہ ہے، یعنی یہ الفاظ قرآن سے لے کر تفسیر قرآن و تعویل قرآن اور اس دین و شریعت قرآنی تک یہ سب محدود ہے لفظ الذکر۔ جو کچھ قرآن سے استنباط ہو، یہ لفظ ذکر اس سب کا احاطہ کرتا ہے، اور جو جان قرآن ہے وہ سب مصداق ذکر ہے۔ جو جان قرآن ہے وہ تمام ہستیاں مصادیق ذکر میں شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رہا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رہا ہے کہ حسین ابن علی یکا و تنہا کربلا میں شہید ہو جائیں گے، کون ہوگا جو ان کے ذکر کو باقی رکھے؟ کون ہوگا جو ان کے پیغام کو تحریف سے باقی رکھے؟ وہ بھی بدست قدرت باقی رہے گا، وہ بھی بدست قدرت باقی رہے گا۔ کون تھا کربلا میں؟ کون تھا کربلا میں؟ بس گفتگو کو تاریخوں کی مناسبت سے اختتام تک پہنچاؤں۔ حسین ابن علی مدینے سے نکلے، مکے سے بھی نکلنا پڑا آپ کو، سفر تمام کیا کہاں جا کر؟ کربلا میں۔ کربلا میں 2 محرم کو آقا حسین کا قافلہ پہنچا، کاروان شہادت پہنچا۔ اور کتنے افراد تھے؟ دشمنوں کی تعداد کتنی تھی؟ اب یہ سب وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ جو میں نے کہا وہ جملہ دلیل و برہان اپنے ساتھ رکھتا ہے، واضحات میں سے ہے۔ کتنے افراد تھے؟ سب شہید ہو گئے، لیکن آقا حسین کا تذکرہ آج بھی دنیا میں زندہ ہے، اور اپنی سچائی کے ساتھ زندہ ہے، اپنی سچائی کے ساتھ باقی ہے۔ بس اب چند واقعات کی طرف اس طرح اشارہ کر دوں کہ آپ کا جذبہ عزا آسودہ ہو جائے۔ آقا حسین نے جب عرض کربلا پہ پہنچے ہیں تو ہمارے بعض روات نے بھی، بعض ارباب مقاتل نے بھی، اور بطور خاص مرثیہ
لکھنے والوں نے اس مضمون کو بہت پرشکوہ انداز سے ادا کیا ہے کہ چلتے چلتے گھوڑا رک گیا آقا کا. لوگ اسے صرف شاعرانہ بیان سمجھیں گے، لیکن مجھے اس روایت پر پورا یقین ہے وجداناً، اور اس کے کئی قرینے اور کئی اسباب ہیں. اصلاً جو اصیل نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں ان میں کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں خدا داد. ان کی جو جبلت ہے، ان کی جو حیوانی فراست ہے، گھوڑے کی جو اپنی فراست ہے، وہ عموماً اپنے سوار کا بہت وفادار ہوتا ہے، اور اپنی پشت پہ جو سوار ہوتا ہے، اس کی جو مالک ہوتا ہے اس کے تعلق سے آنے والی خوشیوں اور آنے والی مصیبتوں کا احساس بھی اس حیوان کو ہو جاتا ہے. یہ تو عام گھوڑوں میں بھی یہ صفتیں ہوتی ہیں، اصیل نسل کے جو عام گھوڑے ہوتے ہیں. کہیں اگر آگے خطرہ محسوس کر لیں وہ، تو لاکھ ایڑ لگائے سوار آگے نہیں بڑھتے، اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. یہ فطرت میں داخل ہے اس کی. اور اگر دوسرے قرائن، روائی قرائن دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے خود اپنے ناقے کو کہیں نہیں روکا تھا، کہیں نہیں بٹھایا تھا. لوگ چاہتے تھے کہ وہ ناقہ، ہر شخص چاہتا تھا، حضور کا چاہنے والا، کہ ناقے کو اپنے دروازے کے سامنے روک لے اور پھر اسی کو میزبانی کا شرف ملے. حضرت نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، انہا مأمورہ، میرا یہ ناقہ جو ہے یہ مأمور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اسے بتا دیا گیا ہے کہاں جا کے بیٹھنا ہے. رسول اللہ بھی مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے اللہ کی خاطر. حسین بھی مدینے سے کربلا ہجرت کر کے آئے تھے اللہ کی خاطر. مجھے یقین ہے کہ جس گھوڑے پر حسین تشریف فرما تھے اس پر بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ مأمور گھوڑا تھا. جب آقا کی قربان گاہ آ گئی تو بس ٹھہر گیا. کہتے ہیں 1 2 نہیں 6 یا 7 گھوڑے آپ نے بدلے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا. تو آپ نے پھر وہاں کے لوگوں کو بلا کر پوچھنا شروع کیا کون سی جگہ ہے یہ. کسی نے کہا شط فرات ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا غاضریہ ہے. مختلف نام لوگ بتا رہے تھے، لیکن بالآخر ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا جو پہچانتا تھا کہ یہ حسین ابن علی ہیں. بنی اسد سے اس کا تعلق تھا. اس نے کہا فرزند رسول حسین ابن علی ابو عبداللہ، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آج آپ اجازت دیجئے ایک ایسے شہید کی شہادت کی طرف اشارہ کر دوں اسی روایت کے ضمن میں کہ جس کا عموماً تذکرہ نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے عرض کربلا کا ذکر زبان مبارک پیغمبر پہ بھی آیا ہے. عرض کربلا کا ذکر زبان مبارک امیر المومنین پر بھی آیا ہے. جب امیر المومنین کوفے سے جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ نے ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا اور بے تابانہ گھوڑے سے زمین پر آئے. بے چینی ظاہر تھی، بے تابی ظاہر تھی، ایک اضطراب، ایک غم ظاہر تھا. اور جگہ جگہ سے خاک اٹھاتے تھے، سونگھتے تھے اور پھینک دیتے تھے. اور ایک جگہ کی خاک اٹھائی اور جب استشمام فرمایا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی جہاں ہمارے بچے شہید ہوں گے، جہاں بنی ہاشم کا ایک گروہ ذبح کیا جائے گا. امام کا یہ انداز، یہ کلمات سن کر لوگ حیران تھے. بعض روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ آقا امام حسین بھی ساتھ تھے، امام حسن ساتھ تھے، اور اصحاب ابن عباس بہت سے افراد ساتھ تھے. وہاں ایک درخت تھا، آپ اس درخت کے قریب گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، خوب دیر تک دعا کی، خوب گریہ کیا.
اور فرماتے جاتے تھے صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر، اے ابو عبداللہ صبر، اے ابو عبداللہ، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں حسین کو، اے حسین میرے بچے صبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی روایت کے ذمن میں اب یہاں قرینہ قائم ہوتا ہے کہ وہ روایت، وہ جو بوڑھا تھا، یہاں پر عرض کروں کہ کئی افراد وہاں سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے لق و دق میدان میں، بے آب و گیاہ میدان میں ایک چھوٹا سا خیمہ، ایک جھوپڑی لگا کے ایک شخص رہتا ہے تنہا کربلا میں۔ اور جب ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا اس سے، اسی کے خاندان کے شخص نے، عزیز نے، قریب نے، آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ کہا میں نے امیر المومنین علی کی زبانی سنا ہے، رسول اللہ کی یہ حدیث، یہاں رسول اللہ کا فرزند حسین قتل کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا ہے جو بھی تم میں سے زندہ رہے اور حسین کے زمانے تک پہنچے اس پہ واجب ہے کہ حسین کی نصرت کرے۔ میں تو اس لیے یہاں خیمہ لگا کے جی رہا ہوں کہ رسول کی اس وصیت پہ عمل کر سکوں۔ میں جب بھی حسین پہ یہاں کوئی سخت وقت پڑے تو میں حسین پر جان نثار کر سکوں۔ عجب نہیں وہ بوڑھا شخص جس نے امام سے آ کر کہا آقا یہ سرزمین کربلا بھی کہلاتی ہے، یہ وہی ضعیف رہا ہو، اور پھر آقا حسین کے ہم رکاب رہ کر اس نے اپنی پیری کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، روایت بتاتی ہے کہ بے پناہ جنگ کی، اور آقا حسین نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر خراج تحسین پیش کیا، اس کے حق میں دعا کی۔ دو ایک فقرے اور عرض کر لینے دیجئے، وقت اگرچہ تمام ہو چکا ہے، چونکہ عموماً چوتھی محرم کو لوگ حضرت حر کا تذکرہ کرتے ہیں، حر کے فرزند کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی کبھی زہیر قین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب تفصیلی تذکرے کا موقع نہیں ہے، میں ایک جملہ عرض کروں صرف، دونوں تذکرے بہت عظیم ہیں، زہیر کا بھی اور حر کا بھی۔ امام حسین تو معصوم ہیں، حضرت علی اکبر امام زادے ہیں، حضرت عباس امام زادے ہیں، ان کی شخصیتیں، ان کی ہستیاں بہت بلند ہیں، مگر عام انسانوں کے لیے یہ دو کردار بہت اہم ہیں، ایک حر کا کردار، ایک زہیر کا کردار۔ دونوں نے بے پناہ جنگ کی ہے کربلا میں، پروردگار نے دونوں کو مرتبے بھی بہت بلند عطا کیے، دونوں کی عمومی حیثیت سے کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن جب آقا حسین پر جان نثار کر دی تو پھر آج پوری دنیا انہیں علیہ السلام کہتی ہے، اور خود حسین نے کس طرح عزت افزائی فرمائی ہے۔ خود حسین زہیر کے لاشے پر بھی آئے، حر کے لاشے پر بھی آئے، اور حر تو حر، روایت میں ہے کہ حر کا جوان بیٹا علی ابن حر جب وہ جان دے رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اس نے اپنے باپ کو پکارا، بابا میں اب آخری سلام کر رہا ہوں۔ تو روایت بتاتی ہے، راوی نقل کرتے ہیں، آقا حسین حر سے پہلے علی ابن حر کے لاشے پر پہنچ گئے۔ جب حر پہنچا دیکھا حسین مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بیٹے کے سر کو لے کر اپنے زانوں پر رکھا ہے، خاک جھاڑ رہے ہیں اس کے گیسو سے، اس کے بالوں سے، اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ حر نے ایک مرتبہ کہا، آقا فرزند رسول، کیا مجھ جیسے گناہگار پر یہ احسان بھی کیا جاتا ہے؟ امام نے کمال شفقت سے فرمایا، حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اب آپ اسی لیے تو تڑپتے ہیں، یہ حسین ہیں جو حر کو بتا رہے ہیں جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا۔ مگر اللہ اکبر، چند ساعتوں کے بعد، نماز ظہر کے بعد، جب علی اکبر سینے پر برچھی کا پھل کھائیں گے، اس وقت بھی کوئی اور نہ ہوگا، حسین آئیں گے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے ذہن و قلب کو نور قرآن سے منور فرما، نور توحید و ولایت سے منور و مطہر فرما۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمیشہ ہم صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء حق کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار مرجعیات دینیہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار آقا حسین کے تمام ماتمیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام عزاداروں کو سرفراز فرما۔ پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔